السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ فعن ابی نجیح العرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ قال وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظة بلیغة وجلت منها القلوب وظرفت منها العیون فقلنا یا رسول اللہ كأنها موعظة مودع فأوصنا قال اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعة وإن تأمر علیکم عبد وإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح۔ محترم حضرات، ابھی آپ کے سامنے ایک روایت میں نے پڑھی ہے، جس روایت کے راوی ہیں صحابی رسول حضرت عرباض ابن ساریہ رضی اللہ عنہ، جن کی کنیت ابو نجیح ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ فجر کی نماز کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے خطاب فرمایا، کچھ نصیحتیں فرمائیں۔ فرمایا کہ وہ جو خطاب تھا، وہ جو نصیحت تھی، بہت جامع بلیغ نصیحت تھی، خطاب تھا۔ فرماتے ہیں وجلت منها القلوب وظرفت منها العیون، کہ وہ ایسا خطاب، بلیغ خطاب تھا کہ دل ڈر گئے اور آنکھیں بہہ پڑی، صحابہ پریشان ہو گئے۔ تو بعض صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے خطاب کے بیان کے اور نصیحت کے ختم ہونے کے بعد۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کأنها موعظة مودع، کہ آج کا یہ وعظ، آج کا یہ ناصحانہ بیان ایسا تھا گویا کہ کوئی کسی کو رخصت کر رہا ہے، تو رخصت کرتے وقت جو نصیحت کر رہا ہے تو رخصت کرنے والے کے وعظ کی طرح، نصیحت کی طرح آج کا وعظ تھا۔ تو آپ ہمیں کچھ نصیحت فرمائیے، مزید کچھ ہمیں وصیت کیجیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کہ اس مطالبے پر جو ناصحانہ کلام، جو وعظ کرنا تھا وہ تو کر دیا تھا، مزید جب صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آج کا خطاب تو بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے آپ ہمیں رخصت فرما رہے ہیں، تو کچھ وصیتیں فرما دیجئے، کچھ نصیحتیں فرما دیجئے۔ فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعة وإن تأمر علیکم عبد، کہ میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں اور سننے اور ماننے کی نصیحت کرتا ہوں، اگرچہ کہ تم پر کوئی غلام ہی حاکم ہو جائے، کیونکہ حالات پرامن ہوں تو ان میں جو خیر کے کام کر سکتے ہیں
حالات کے بگڑنے کے بعد وہ خیر کے کام آپ نہیں کر سکتے، اور حکام کے خلاف بغاوت یہ ماحول کو بدامن بنانے والی بات ہے، اس کے امن کو ختم کرنے والی بات ہے، فتنہ و فساد کو دعوت دینے والی بات ہے۔ اور حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا ایک نظام ہے کہ حکام اگرچہ کہ ظالم ہوں پھر بھی اللہ ان سے ان کے فساد سے زیادہ خیر کا کام لیتے ہیں۔ آج کل کیا ہوتا ہے کہ ہم میں کا ہر آدمی اپنا محاسبہ نہیں کرتا کہ انفرادی طور پر بحیثیت فرد ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں۔ جہاں مجلسیں لگیں، لیڈروں پہ تبصرے، حکام پہ تبصرے، طرح طرح کی چیزیں شروع ہو جاتی ہیں۔ ہم زیادہ تر اپنے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا، اور بحیثیت فرد ہماری اپنی ذمہ داریاں کیا ہیں اور ان ذمہ داریوں میں ہم کس حد تک پورے اتر رہے ہیں اس کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ آپ پورے ملک اور پورے شہر کے ذمہ دار کا تو محاسبہ کر رہے ہیں، لیکن اپنے گھر کے ذمہ دار تو آپ ہیں، اپنے اہل و عیال کے ذمہ دار تو آپ ہیں۔ اپنے اہل و عیال کی حد تک، اپنے گھر کی حد تک آپ نے کیا اصلاحات کی ہیں، آپ نے کیا اچھائیاں اختیار کی ہیں، اور اپنے گھر کی حد تک اپنے اختیارات کو آپ نے صحیح کتنا استعمال کیا ہے، اس کا تو محاسبہ کریں۔ اگر ہر فرد اپنی ذمہ داری کا محاسبہ کر کے اپنی جواب دہی طے کرے اور پھر اپنی ذمہ داری کو نبھانے کی کوشش کرے، تو اگر معاشرے کے گھر گھر صحیح ہو جائیں گے تو پورا معاشرہ صحیح ہو جائے گا۔ تو بہرحال فرمایا کہ میں تمہیں تقویٰ کی، اللہ سے ڈرنے کی، کیوں؟ اس لیے کہ تقویٰ یہ ایک ایسی بنیاد ہے کہ جہاں یہ بنیاد پڑ جاتی ہے خیر وہاں خود بخود جمع ہو جاتا، شر وہاں سے خود بخود نکل جاتا۔ اور جس کو اللہ سے ڈر ہوگا، ظاہر سی بات ہے کہ ہر قسم کے گناہوں سے وہ بچے گا۔ جس کو اللہ سے ڈر ہوگا وہ ہر قسم کی ذمہ داریوں کو پوری کرے گا۔ تو گویا کہ تقویٰ کا آ جانا یہ وہ جامع صفت ہے کہ انسان کے اندر سے رذائل کا نکل جانا اور اچھی خوبیوں کا آ جانا، یہ اس ایک صفت کے ذریعے ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ میں تمہیں تقویٰ کی نصیحت کرتا ہوں، اللہ سے ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں، اور سمع و طاعت کی نصیحت کرتا ہوں، اگرچہ کہ تم پر کوئی غلام ہی حاکم ہو جائے۔ آگے فرمایا وَإِنَّهُ مَن يَعِيشُ مِنْكُمْ فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، کہ تم میں سے جو لوگ زندہ رہیں گے وہ مختلف قسم کے اختلافات، بہت سارے اختلافات کا سامنا کریں گے، بہت سارے اختلافات کو دیکھیں گے۔ دیکھیے، اختلاف ایک وہ ہے جو نصوص اور احکام کے سمجھنے میں اختلاف ہوا ہو۔ یہ اختلاف معیوب بری چیز نہیں ہے، صحابہ میں بھی اس طرح کے اختلافات ہوئے ہیں۔ اس نص، اس حکم، اس لفظ، اس آیت، اس حدیث کے معنی اور مفہوم کی تعیین میں اختلاف ہو جائے تو یہ کوئی بری چیز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابی سے کہ بنو قریظہ روانہ فرما رہے تھے، اور آپ نے فرمایا لا یصلین احدکم العصر الا فی بنو قریظہ،
کہ تم میں کا کوئی بھی عصر نہ پڑھے مگر بنو قریظہ میں، یعنی بنو قریظہ پہنچ کر کے ہی عصر پڑھے۔ صحابہ نے یہ فرمان سن لیا۔ اب جن صحابہ کو آپ نے بنو قریظہ کی طرف بھیجا تھا وہ نکل گئے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ بسا اوقات چلنے میں نکلنے میں کچھ آگے پیچھے وقت ہو جاتا ہے۔ اب عصر کا وقت بالکل آ چکا ہے، بلکہ ختم ہونے والا ہے، اور ابھی وہ حضرات بنو قریظہ پہنچے نہیں ہیں۔ اب کیا کریں؟ عصر کی نماز پڑھیں نہ پڑھیں، ابھی بنو قریظہ پہنچے نہیں ہیں۔ تو یہاں پہ صحابہ کی دو جماعت ہو گئی۔ کچھ لوگوں نے تو کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بنو قریظہ پہنچ کے ہی عصر پڑھنا ہے، تو اب چاہے کچھ بھی ہو، وقت رہے یا جائے، ہم تو بنو قریظہ پہنچیں گے، اس کے بعد ہی عصر پڑھیں گے۔ دیکھیے ان کی نیت بھی اچھی ہے کہ یہ بھی حکم رسول کی پیروی چاہ رہے ہیں، ایسا نہیں کہ یہ منمانی کر رہے ہیں۔ ان کے پیش نظر بھی آپ کے حکم کی پیروی ہے، آپ کے فرمان کی اتباع ہے۔ لیکن دوسرے حضرات کا کہنا تھا کہ بھئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً یہ بات فرمائی ہے، لیکن اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم جلد نکلیں، تیز قدم چلیں اور جلد سے جلد بنو قریظہ پہنچنے کا اہتمام کریں، حتیٰ کہ اس طرح عصر کے وقت میں ہم بنو قریظہ پہنچ جائیں۔ یہ مقصد تھا فرمان کا۔ لیکن اگر کسی وجہ سے آگے پیچھے ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ تم عصر بھی چھوڑ دو اور عصر وہاں جا کے پڑھو۔ در حقیقت جلد پہنچنے کی طرف اشارہ تھا۔ اس لیے اب چونکہ عصر کی نماز کا وقت ختم ہو جائے گا پہنچنے سے پہلے، تو ہم راستے میں ہی عصر کی نماز پڑھ لیں گے۔ اب اندازہ لگائیے، ان کا ارادہ بھی اتباع ہے، ان کے پیش نظر بھی اتباع ہے، لیکن اس حکم کے سمجھنے میں، اس کے مفہوم کی تعیین میں صحابہ کی دو رائے ہو گئی۔ اس طریقے سے اور بھی کئی نصوص ہیں۔ تو ایک ہے حکم شریعت کے نکالنے میں، مفہوم کے سمجھنے میں، اتباع کے طریقے کو ڈھونڈنے میں اختلاف ہو جائے۔ یہ اختلاف صحابہ کے زمانے میں بھی رہا، تابعین، طب تابعین، ائمہ مجتہدین کے دور میں بھی رہا، اور فقہا کے درمیان جو اختلاف ہے وہ اختلاف اسی نوعیت کا ہے کہ ان کے پیش نظر بھی قرآن و سنت کی اتباع ہے، ان کے پیش نظر بھی قرآن و سنت کی اتباع ہے۔ اب اس نص کے مفہوم کی تعیین میں اختلاف ہو گیا۔ اب ان میں اس اختلاف کے بہت سے اسباب ہو سکتے ہیں، علماء نے اس پر بھی تفصیلی کلام کیا ہے، اس تفصیل کو ذکر کرنے کا یہاں پہ موقع نہیں ہے۔ تو اختلاف یہ علمی اختلاف ہوا، فقہی اختلاف ہوا، فہم نص میں اختلاف ہوا۔ لیکن ایک اختلاف ہوتا ہے جس کی بنیاد محض انسان کی ضد، منمانی، اتباع نفس، اس کی بنیاد ہوتی ہے کہ انسان کے بس ٹھان چکا ہے کہ بس مجھے یہ بات نہیں ماننی ہے، اور اس کے لیے انسان پھر جنگ و جدال، بحث و تکرار میں پڑتا ہے۔ تو یہ بری چیز ہے۔ اور فرمایا کہ دین کے معاملے میں جنگ و جدال یہ بہت بڑی گمراہی کی علامت ہے، جنگ و جدال پہ آمادہ ہو جانا۔ فرماتے ہیں امام مالک کہ جب انسان جنگ و جدال میں پڑتا ہے تو اللہ اس کے دل سے نور علم کو چھین لیتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جب اللہ تعالی کسی انسان کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے لیے علم کے دروازے کو کھول دیتے ہیں، جدال کے دروازے کو بند کر دیتے ہیں۔
اور جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کے ساتھ شر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے لیے جدال کا راستہ کھول دیتے ہیں، علم کا راستہ بند کر دیتے ہیں، علم کا دروازہ بند کر دیتے ہیں۔ آج بہت سی مرتبہ بہت سے اختلافات کی نوعیت فہم نص میں کی نہیں ہوتی ہے، محض ایک مذہبی تعصب، اپنی بات کو اوپر کرنے کی کوشش، اپنے نظریے کو دوسرے پر تھوپنے کی کوشش، اپنی عقل پر کامل بھروسہ اور دوسرے کو مکمل غلط سمجھنے کا جذبہ، اور اس کے تحت بحث و تکرار اور بالکل اس کے تحت بحث و مباحثہ۔ فرمایا یہ بری چیز ہے، یہ بری چیز ہے۔ فرمایا کہ وَإِنَّهُ مَن يَعِيشُ مِنكُمْ فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، کہ تمہارے سامنے بہت سے اختلاف آئیں گے۔ فرمایا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، تو تم پر لازم ہے کہ تم میری سنت کی اتباع کرنا اور خلفائے راشدین کی سنت کی اتباع کرنا، یعنی ان اختلافی حالات میں اپنے آپ کو قرآن و سنت سے وابستہ کر دینا، مسئلے کا حل وہاں سے لینا، اور میری سنتوں سے اور میرے صحابہ بالخصوص خلفائے راشدین کی سنتوں سے جو رہنمائی ملے اس راستے کو پکڑ لینا۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ یہود 71 جماعت میں تقسیم ہو گئی، فرقے میں بٹ گئی۔ نصارہ کا بھی وہی حال ہوا، وہ 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئی۔ فرمایا میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، کلھا فی النار، کے سب جہنم میں سوائے ایک ملت کے۔ صحابہ نے پوچھا وہ کون؟ فرمایا من کان علی مثل ما انا علیہ واصحابی، کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے جیسے راستے پر ہے۔ گویا کہ اختلافی حالات میں اپنی مرضی، اپنی سمجھ پر اعتماد کرنے کے بجائے قرآن و سنت سے رجوع کرنا، اور رجوع کر کے وہاں سے مسئلے کا جو حل مل رہا ہو اسے دل کی وسعت کے ساتھ قبول کر لینا، یہ راہ نجات ہے۔ ان کو وہ غلط بس ہم ہی صحیح، بلکہ سب مل کر کے قرآن و سنت سے رجوع کرنا، اور جو وہاں سے رہنمائی ملے اسے قبول کر لینا۔ اب یہاں پہ ایک بات ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ میری سنت اور خلفائے راشدین کی سنت کی پیروی کرو، یہاں یہ تو نہیں کہا کہ امام کی تقلید کرو، پیروی کرو۔ تو گزشتہ اس سے پہلے میں نے بتایا درس میں کہ امام کی اتباع و تقلید بھی کیا ہے؟ قرآن و سنت کے سمجھنے میں ان کے علم کی مدد لینی ہے، ان کے علم کی مدد لینی ہے، اور ان کے علمی وسعت کے ذریعے قرآن و سنت کو، صحابہ کے طریقے کو سمجھنا ہے۔ تو گویا کہ یہ مستقل بذات نہیں ہے، پہنچنا وہیں ہے، حکم کو لینا وہیں سے ہے، لیکن ایک معلم و رہبر کے طور پر امام کو ہم اختیار کرتے ہیں کہ ان کی علمی وسعت اور ان کا علمی کمال ہمیں قرآن و سنت کا، صحابہ کے طریقے کا جو علم ان کے ذریعے ملتا ہے ہم اسے قبول کرتے ہیں۔ یہی سے ایک بات ذہن میں رکھیے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب تقلید ہی کرنی ہے تو ابو بکر و عمر کی جائے، صحابہ کی جائے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جائے، حضرات صحابہ میں مختلف صحابہ کا نام لے کے کہتے ہیں ان حضرات کی تقلید کی جائے۔ بلا شبہ یہ حضرات سب کے سب ہم سب کے لیے شمع راہ ہیں، اور ان سب کی زندگی ہمارے لیے مینار نور ہے، انہی سے ہمیں ہدایت کے راستے ملتے ہیں، تمام احادیث کے ذخیرے ہمیں انہی سے ملے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عثمان غنی یا حضرت علی یا دیگر صحابہ، ان کی تقلید کیوں نہیں کی جاتی؟ ان کے بجائے امام ابو حنیفہ کی تقلید کر رہے ہیں، امام شافعی کی تقلید کر رہے ہیں، امام مالک کی تقلید کر رہے ہیں، امام احمد ابن حنبل کی تقلید کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اصل بات یہ ہے کہ ان حضرات، بات تو یہ حضرات بھی ان حضرات سے ہی لے رہے ہیں۔ امام ابو حنیفہ ہوں، امام مالک ہو، امام شافعی ہوں، یہ جب کسی مسئلے کو حل کر رہے ہیں، کسی مسئلے کو بیان کر رہے ہیں، تو کہاں سے بیان کر رہے ہیں؟ قرآن سے لے کر کے، حدیث سے لے کر کے، صحابہ سے لے کر کے، وہیں سے ہی، اسی ذخیرے سے ہی ہم کو دین دے رہے ہیں۔ لیکن ان حضرات صحابہ خلفائے راشدین کے بجائے ان ائمہ اربعہ کی تقلید کی بات اس لیے کی جاتی ہے کہ انسانی زندگی، ولادت سے لے کے موت تک کے جو احوال ہیں انسانی زندگی کے، ان احوال سے متعلق مسائل کا مجموعہ حضرت ابوبکر صدیق سے منقول نہیں ہے۔ کوئی ایسا مجموعہ کہ جس میں انسانی زندگی کے تمام مسائل کا حل ہو۔ ان کی فقہ اس طرح کتابی شکل میں یا کسی شکل میں مرتب مدون نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی حنفی ہے تو فقہ حنفی کی کتاب، وہ کتابیں جو قرآن و سنت کی روشنی میں لکھی گئی ہیں، ان میں موت سے، پیدائش سے لے کر کے موت تک کے جو بھی حالات ہوں، وہ کاروبار کرنے جا رہا ہو، وہ شادی کرنے جا رہا ہو، موت سے متعلق مسائل ہوں، ولایت سے متعلق مسائل ہوں، نکاح کے متعلق مسائل ہوں، وضو کے مسائل ہوں، نماز کے مسائل ہوں، روزے کے مسائل ہوں، حج کے مسائل ہوں، سب آپ کو ایک فقہ، مرتب فقہ کی شکل میں آپ کو مل جاتی ہے۔ لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اجتہادات اور ان کی فقہ اس طرح ایک مرتب شکل میں اگر ہوتی تو ابوبکر صدیق کی اتباع کی جاتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول کوئی ایسی فقہ ہوتی جس میں زندگی کے تمام مسائل کو لکھا گیا ہوتا تو انہی کی فقہ کی پیروی کی جاتی۔ لیکن چونکہ ان حضرات سے تمام مسائل منقول نہیں ہیں، اب بعد کے ان فقہا نے کیا کیا، ان کی بات کو بھی لیا، ان کی بات کو بھی لیا، ان کی بات کو بھی لیا، ان تمام سے منقول جو ہدایت کی کرنیں اور موتیاں ہیں ان سب کو سامنے رکھ کر کے ایک فقہی ذخیرہ تیار کر دیا، اور ہم اس فقہی ذخیرے پر اعتماد کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں۔ جو اس فقہ حنفی کے ذخیرے پر اعتماد کرتا ہے وہ حنفی ہو گیا، فقہ شافعی کے ذخیرے پر جو اعتماد کرتا ہے وہ شافعی ہو گیا، جو فقہ مالکی کے استنباطات و اجتہاد پر اعتماد کرتا ہے وہ مالکی ہو گیا، اور جو امام احمد بن حنبل ان کے شاگردوں کی تحقیقات و استنباطات پر اعتماد کرتا ہے وہ حنبلی ہو گیا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان حضرات کی اتباع نہیں کی جا رہی ہے، ان حضرات کی اتباع کی جا رہی ہے، لیکن چونکہ ان سے براہ راست فقہی مجموعہ منقول نہیں ہے، ایسا فقہی مجموعہ جو زندگی کے تمام پہلوؤں کو محیط ہو، اس لیے ان کی تقلید نہیں کی جاتی اور تقلید ان فقہا کی جاتی ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ یہ فقہا ہی بس فقہا تھے، ان کے علاوہ بھی بہت سے بڑے بڑے فقہا ان کے زمانے میں، ان کے بعد کے زمانے میں بھی گزرے ہیں، لیکن ان کی تقلید کیوں نہیں کی جاتی؟ کیونکہ ان حضرات کے فقہی اجتہادات بھی اتنے جامع مرتب انداز میں موجود نہیں ہیں۔ یہ اللہ کو جو بات پسند تھی، ایک نظام اللہ کو پسند تھا کہ اللہ نے بہت سے بڑے بڑے فقہا کو پیدا کیا، اور ان حضرات نے بھی فقہی اجتہادات کیے، لیکن ان کے اجتہادات اور فقہی استنباطات اس جامع طریقے پہ مدون مرتب موجود نہیں رہ سکے کہ ایک آدمی کو پورے مسائل کا حل وہاں مل جائے۔ بس یہ چار فقہیں، یہ چار فقہ، یہ چاروں فقہ ہی اس زمانے سے لے کے آج تک مرتب مدون شکل میں کتابوں میں نقل ہوتی ہوئی آ رہی ہے۔ اس لیے جو آدمی ان کتابوں پہ اعتماد کر کے یہاں سے مسائل لیتا ہے وہ فقہ حنفی کی اتباع کرنے والا حنفی ہو جاتا ہے۔ تو حنفی ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن و سنت کو چھوڑ دیا، بلکہ قرآن و سنت کے معانی مفاہیم کو علماء احناف کی تحقیقات کی روشنی میں سمجھتا ہے۔
اس لیے بعض باتیں کہنے کی بڑی اچھی ہوتی ہیں، لیکن ان کے پیچھے ایک لفظی دھوکہ ہوتا ہے۔ اس لیے کہا جائے کہ ان کی تقلید کیوں نہیں، کہ بھائی تقلید کرنی ہے تو ان کی کرو، ان کی کرو، ان کی کرو۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے، یہ ائمہ اربعہ تو بہت بعد کے ہیں، جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سن 80 ہجری میں پیدا ہوئے، اور باقی ائمہ سب ان کے بعد کے ہیں۔ تو ان سے جب پہلے کیا تھا، دیکھیے ہر زمانے میں نہ جاننے والوں نے جاننے والوں سے مسائل پوچھ کر کے عمل کیا ہے، ہر زمانے میں۔ عہد صحابہ میں بھی ہر صحابہ علم کے اعتبار سے برابر نہیں تھے، وہ صحابہ جن کا علم کم تھا زیادہ علم والے صحابہ سے رہبری لے کر کے زندگی گزارتے تھے۔ جیسا کہ اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ بھئی زید ابن ثابت ہیں، عبداللہ ابن مسعود ہیں، ابی ابن کعب ہے، معاذ ابن جبل ہیں، عبداللہ ابن عمر ہیں، اور دیگر کئی صحابہ ہیں۔ وہ صحابہ میں مرجع تھے، لوگ ان سے مسائل پوچھ پوچھ کر کے عمل کرتے تھے۔ ان کے بعد کے ادوار میں بھی ایسا نہیں ہے کہ ہر آدمی سیدھا قرآن و سنت سے رجوع کرتا تھا اور قرآن کھول کر کے اپنے طور پہ مسئلہ حل کرتا تھا یا حدیث کے ذخیرے سے مسئلہ حل کرتا تھا، بلکہ اس زمانے میں بھی اس زمانے کے جن علماء پر ان کا اعتماد ہوتا تھا، جن علماء سے ان کا تعلق ہوتا تھا، ان اہل علم سے عوام کا رابطہ ہوتا تھا اور ان کے ذریعے مسائل کو حل کرتے تھے۔ عہد صحابہ میں بھی یہی ہوا، عہد تابعین میں بھی یہی ہوا، تبع تابعین میں بھی یہی ہوا۔ اب چونکہ ان حضرات ائمہ کی دور میں فقہی مسائل باضابطہ مرتب ہو گئے، اور مرتب ہونے کے ساتھ ساتھ تمام کے تمام مسائل الگ الگ کر کے لکھ دیے گئے۔ تو اب یہاں سے متعین طریقے پہ جو اس کی پیروی کر رہا ہے وہ اس راستے سے جڑا ہوا ہے، جو ان کی پیروی کر رہا ہے وہ ان سے جڑا ہوا ہے۔ ممتاز طریقے پہ یہ بات امتیاز کی شکل میں ظاہر ہوئی کہ یہ حنفی ہے، یہ مالکی ہے، یہ شافعی ہے، یہ حنبلی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اہل علم سے پوچھنے کا مزاج پہلے نہیں تھا، عہد صحابہ میں بھی اہل علم سے پوچھ کر عمل ہوتا تھا، بعد کے دور میں بھی اہل علم سے پوچھ کے عمل ہوتا تھا۔ اسی لیے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے خیر کو ان فقہوں میں جمع کر دیا ہے، اور فرماتے ہیں کہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے ذریعے اس بات کا اشارہ ملا ہے، اور قرآن و سنت میں تمام تر غور و فکر کرنے کے بعد جس نتیجے پر میں پہنچا ہوں وہ یہ ہے کہ فقہ حنفی اقرب الی النصوص ہے، یعنی نصوص سے، قرآن و سنت سے سب سے زیادہ گہرا مضبوط رشتہ اور جامعیت کے ساتھ عمل فقہ حنفی کا امتیاز اور خاصہ ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو ایسے علماء سے وابستہ کر رکھا ہے۔ فرمایا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ، فرمایا کہ ان حضرات کے راستے پر مضبوطی سے جم جانا، خلفاء راشدین کے طریقے کو اختیار کرنا اور مضبوطی سے ان کو تھام لینا، اپنے دانتوں سے پکڑ لینا۔ فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور فرمایا کہ اپنے آپ کو نئی نئی ایجاد ہونے والی بدعت و خرافات سے بچا کے رکھنا۔ یہ ایجاد ہونے والی بدعت و خرافات یا وہ چیزیں جس کا تعلق دین سے نہیں، شریعت سے نہیں، لیکن معاشرے میں چل رہی ہیں، چلتی جا رہی ہیں، لیکن جب ان کے بارے میں دیکھا جاتا ہے، غور کیا جاتا ہے، احادیث میں ان کو تلاشا جاتا ہے، تو ان بدعت و خرافات و رسومات کا تذکرہ وہاں نہیں ملتا، ان کی تائید وہاں سے نہیں ہوتی۔ اور آج ایسی بہت سی چیزیں ہمارے معاشرے میں چل رہی ہیں، ہماری زندگی میں ایسی چیزیں ہیں وہ ہمارے ایمان کو مجروح اور داغدار کرنے والی چیزیں ہیں۔ فرمایا کہ اپنے آپ کو ایسی نو زائدہ بدعت و خرافات سے بچا کے رکھنا، اپنے آپ کو بچا کے رکھنا۔
اسی لیے علماء نے لکھا معاشرے میں جو چیز چل رہی ہے آپ ایسا نہیں کہ ہر چلتی ہوئی چیز پہ آپ بھی چلنے لگیں، بلکہ اس کے بارے میں جائزہ لیں کہ یہ چیز شریعت کی نظر میں اس کی کیا حیثیت ہے، کیا یہ چیز اسلامی ہے، کیا اس چیز کا قرآن و سنت میں کوئی ثبوت ہے؟ اگر ہے وہ قابل قبول ہے، لیکن اگر چیز چلی آ رہی ہے، چلتی جا رہی ہے، آپ بھی کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، لیکن آپ ذرا علماء سے، اہل علم سے، کتاب و سنت سے رجوع کر کے جب دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ نہیں، یہ چیز تو قرآن و سنت میں ہے نہیں، یا قرآن و سنت کی تعلیمات کے روح کے خلاف ہے، مزاج شریعت سے یہ چیز ہم آہنگ نہیں ہے، تو پھر ایسی چیزوں کو چھوڑ دینا ضروری ہے۔ اور آج ہمارے معاشرے میں اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ان رائج چیزوں کے بارے میں غور و فکر کریں، اور پھر اپنی زندگی میں ایسی چیزیں اگر ہیں تو ان کو نکالنے کی کوشش کریں۔ خاص طور پہ یہ محرم الحرام کا مہینہ، ہمارے معاشرے میں بہت سی چیزیں چل پڑی ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ قرآن و سنت سے جب ان کا ثبوت نہیں ہوگا تو وہ چیز نہ باقی رکھنے کے قابل ہے، نہ اس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ فرمایا فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ کہ ہر بدعت گمراہی ہے، تو گمراہی سے بچنے کے لیے بدعت و خرافات اور رسومات سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد سن لیجئے، آپ نے فرمایا کہ میری امت کا ہر شخص جنت میں داخل ہوگا سوائے اس کے جس نے انکار کر دیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کون انکار کرے گا؟ فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اطاعت کیا ہے؟ یعنی عمل میں ہم اتباع کر لیں، مروت چیزوں کے بارے میں جائزہ لے لیں کہ یہ ہمارے آقا کی تعلیمات کے مطابق ہیں یا ان کے خلاف ہیں، مطابق ہیں جاری رکھیں، مطابق نہیں ہیں ان کو چھوڑ دیں، اپنی زندگی سے نکال دیں، یہی تو اطاعت ہے۔ فرمایا جس نے اطاعت کیا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی تو اس نے انکار کیا، اور جب انکار کر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیسے قابل قبول ہو سکتا ہے؟ یہ وہ انکار ہے جس انکار سے انسان اللہ کی رحمت سے دور ہونے کے ساتھ ساتھ انسان مکمل طور پہ گمراہ اور ہدایت سے دور ہو جاتا ہے، کیونکہ انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو صحیح فکر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔